دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات پیدا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہے شادی کا۔ یہ جو شادی کا سلسلہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کے کلمہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ دو غیر مرد عورت آپس میں جڑ جاتے ہیں، آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ دو غیر ہیں وہ آپس میں ایک کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کے درمیان کوئی رحم کا، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اتنا قریب تو باپ بیٹی بھی نہیں ہوتے، اتنا قریب تو بہن بھائی بھی نہیں ہوتے، وہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ ویسے شادی سے پہلے وہ غیر ہوتے ہیں، اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے معاشرے کو بڑھانے کا، معاشرے کے اندر محبت پیدا کرنے کا۔ دو غیر مرد عورت کے درمیان جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے جو شادی کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ لم ارى للمتحابین مثل النکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان شادی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی شادی سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ محبت شادی کے علاوہ پیدا نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ بنایا ہے معاشرے کو بڑھانے کا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تمہارے لیے، تمہارے جنسوں سے، تمہیں میں سے، انسانوں میں سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ نے تمہارے درمیان مودت پیدا کی ہے، پھر اللہ نے تمہارے درمیان رحمت پیدا کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے محبت اور موافقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو انسان ایک دوسرے سے کتنا حسن سلوک کر لیں، کوئی کسی کو کتنا دے دے، دنیا بھر کے سونے کی کیوں نہ دے دے، وہ دوسرے کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین بھر کے کسی کو دے دیں آپ اس کے دل میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ الفت پیدا کرتے ہیں، اللہ محبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کے ساتھ جب مرد عورت ملتے ہیں آپس میں، اور پھر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے پر، اسلام تو حقوق کی بات نہیں کرتا، اسلام تو بات ہی فرائض کی کرتا ہے، ذمہ داری کی بات کرتا ہے۔ انسان لینے کی بات نہ کرے، لینے کا نہ سوچے، انسان یہ سوچے میری ذمہ داری کیا ہے، کہیں میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب کا کڑے حساب و کتاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جاؤں۔ تو مردوں کی ذمہ داری کیا ہے اور بیویوں کی، عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چونکہ نکاح میں مرد و عورت میں ظاہری طور پر مرد کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، کیونکہ مرد کا دائرہ کار معاشرے کے اندر گھر سے باہر نکلنا ہے، اور مرد چونکہ ذمہ دار جگہ پر ہوتا ہے، تو اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے مرد کو جسمانی طور پر طاقتور بنایا ہے، عورت کو اللہ نے جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے، لیکن جذباتی اعتبار سے، بچے کی پرورش وغیرہ کے اعتبار سے، گھر کا دھیان رکھنے کے اعتبار سے اللہ نے عورت کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ ان میں مردوں سے آگے ہے۔ تو اگر عورت جسمانی طور پر کمزور ہے مرد سے، تو اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بیوی مجھ سے جسمانی طور پر طاقت میں کم ہے تو میں اس پر ہر قسم کی زیادتی کر سکتا ہوں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، میں اس پر زیادتی کر سکتا ہوں، اس نے کون سا پوچھنا ہے یا اس کے باپ بھائی نے کون سا پوچھنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ طاقتور ہیں۔